شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کی وہ صورت جس کی تلاوت خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کو حاجت پورا کرتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورت، جو بندہ روزانہ اس صورت کو پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت جس کی تلاوت اللہ تعالی خود فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ کسی بھی پریشانی کے عالم میں پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی ہو، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ ان پریشانیوں سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجات کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی ناظرین کرام وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت اللہ تعالی جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے وہ سب کچھ نواز دیتا ہے جس کی انسان خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل، خاص عمل ہے، جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا ہے۔ ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، پیسوں کا مسئلہ تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ الحمدللہ حل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے زندہ معجزات ہوتے دیکھو گے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ ڈھیروں رزق دولت کو آتے ہوئے آپ کیسے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا، اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی آیا، لیکن پھر اس پیسوں میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں۔ وہ پیسہ ایسے آیا کہ پھر کبھی گیا ہی نہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا۔ آپ کو پیسے ملے ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے۔ آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو لازمی پیسے ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد، جیسے ہفتے یا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ گیا تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی، پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لیں کہ پیسہ آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گا۔ دولت کا اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ۔ اپنی زندگی میں جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسے چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے، اور اگر شام کو پڑھیں تو صبح سے پہلے پہلے رزق مل جائے۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ شوہر ہے، دہاڑی لگاتا ہے، اور دہاڑی کبھی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی۔ اگر جس دن لگ جائے تو 4 پیسے لے آتا ہے، اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا آتا ہے تو دوسرے وقت بھوکے سونا پڑتا ہے۔ تنگ دستی، فاقے ہیں، غربت، لاچاری ہے۔ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، اتنی
اتنی پریشانیوں میں ہیں، آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں تو میرے بھائیوں، کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں آپ کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، جو بھائی بہن تنگ دست، غریبی اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، اولاد ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں ہے، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیر و رزق عطا کر، انہیں دولت عطا کر، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ کر تھک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے تلاش کریں، اور دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بھائی بہن پریشان حال ہیں، اے میرے مولا پاک تو ان کی مدد کر، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آمین لازمی کہیے گا۔ اور جو آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے پوری امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے، کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، اور کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امیدوں اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اس طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے نمٹا کیسے جائے۔ ناظرین، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اسے یہ احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اگر اسے کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اسے پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے، اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وقت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے، حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، نہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ سدا رہتا ہے، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے، اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامیاں اور مشکل وقت سب عارضی ہے، وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ حقیقت میں مشکل اور نامساعد حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل میں اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے، اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہچان بھی ہوتی جاتی ہے، اور وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں ہے۔
انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بناتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی ارغمال بنتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے، اس کے دیگر ساتھی تو بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے رہ گیا ہے، سب کچھ ہار چکا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ یہی کوشش کریں کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا ہے اسے یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی انشاءاللہ زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں اور بے شک اس کے سب وعدے سچ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو اسے احساس کے اس وجود میں گھر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارا ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ ناظرین بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانیے یہ ایسا چراغ ہے کہ جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پرنور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسی جادوئی طاقت کے ذریعے سے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیے، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں گے تو ہر مشکل سفر بآسانی طے کر سکیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شکر پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل و زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے ہوں، لیکن اسے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرے کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ
اللہ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول فرماتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو میری بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ ناظرین، اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں۔ جو شخص سرتاپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہہ کر اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے وہ انسان امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بے شک اللہ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ اسے ایک پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کرے اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی پر عمل نہ کر سکے اللہ کے خوف یا کسی بھی وجہ سے تو خداوند کریم اپنے ہاں اس کے حساب میں ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے عمل میں لے آئے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، تاہم اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر۔ ناظرین، حاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے وقت کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، پس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن، انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے، اور اس رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا گیا ہوگا۔ جب وہ بندہ ناظرین مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ نے دریا کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی، پھر جنگل کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی، اور پھر اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا کہ پروردگار، تیرے خوف سے، اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تھا۔ پس اللہ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔
تو ناظرین، آپ نے بھی اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ آج ایک ایسا عمل کرنا ہے، ایسا وظیفہ کرنا ہے جس سے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اتنا رزق ملے گا کہ آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ آزمودہ وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین، اگر اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے اچھی اور پیاری چیز کا، تو یہ کیا ممکن ہے کہ پھر اللہ کی مدد نہ آئے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اصل صدقہ وہی ہوتا ہے جو اچھی چیز کا ہو، اصل صدقہ وہی ہوتا ہے جو آپ کی پیاری چیز کا ہو۔ اللہ تو آپ کے دلوں کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ اگر دل کے اندر اچھائی ہوگی، خلوص، محبت، اخلاص ہوگا تو فیصلے اس پر ہوں گے، اور تو کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو میٹھی چیز اور وہ چیز جس پر آپ کی محنت ہو، آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے۔ صدقے میں میٹھی چیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ چینی بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں، دکانوں سے مل جاتی ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر سب سے اچھی چیز دو گے تو اس کا نتیجہ بھی سب سے اچھا ملے گا۔ یہ صدقہ اللہ کے راستے پر دینا ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہو تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر آپ کسی کو اچھی چیز دینا چاہو تو وہ اچھی نہ ہو؟ دل تو مطمئن ہونا چاہیے کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کو یقین ہوگا کہ میں اچھی چیز ہی دے رہا ہوں، وہی زیادہ مؤثر ہوگی اور زیادہ اچھا نتیجہ ملے گا، اور وظیفہ بہترین اثر انداز ہوگا، کیونکہ اگر جان اور مال لگے تو پھر قدر بھی ہوتی ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر کچھ احساسات بھی ہوتے ہیں۔ اگر عام ہی چیز ہو، آپ کا زور بھی نہ لگے، تو پھر یہ ایسی چیز نہیں کہ ایک تو اللہ کے راستے پر دینا بھی ہو تو اللہ کے راستے پر آپ چھولے دیں، کوئی سستی اور گھٹیا چیز دیں، کوئی ایسی چیز دیں جس کی آپ کی نظر میں کوئی وقت نہ ہو۔ ناظرین، خیر گھٹیا تو کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن ویسے اگر آپ خود کھائیں تو اچھی چیز کھائیں اور دوسروں کو ایسی چیز دیں جو قابل استعمال نہ ہو۔ تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے، جو خود کھاتے ہیں وہی اللہ کی راہ میں بھی دیں، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ چیزیں نہیں دیکھنی، بلکہ آپ کا اخلاص، آپ کا ایمان اور یقین دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کتنا خلوص، کتنا اخلاص، کتنی محبت ہے۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے عمل کیا کریں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، وہ سورت الرحمن ہے، 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ روزانہ صبح یا شام یہ سورت پڑھے گا، انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے، اور جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کرے گا۔ تو آپ سب بھی سورت الرحمن صبح اور شام لازمی تلاوت کیا کریں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ سن لیا کرے، انشاءاللہ سن کر بھی بہت سکون ملتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 18,000 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سب سے افضل، سب
سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے، شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندے سے ہے، تو آپ کو بھی اللہ سے پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہیں، یہ جھوٹا عشق ہے، اصل عشق وہ ہے جس سے منزل ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، گزارش ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک بہت خوبصورت نام الرحمن کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔